الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم گفتگو یہ کر رہے تھے نام رکھنے پہ اور ناموں کے اثرات پہ اور تسبیحات پہ اور تسبیحات کے اثرات پہ۔ تو ہم یہاں تک تو پہنچ گئے تھے کہ نام کیسے رکھتے ہیں اور اس سے کیسے زندگی کے معاملات پہ اثر ہوتا ہے۔ ہم اب اس طرف آتے ہیں کہ جو تسبیحات دی جاتی ہیں وہ کیسے دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جو نام ہیں، وہ جو حروف ہیں، میجر حروف اللہ کی طرف سے، ان سے مختلف جو کمبینیشن بنتے ہیں ان پہ پھر نام آتے ہیں۔ ہر حرف کی اپنی ایک کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب کریکٹرسٹکس کی اردو ترجمہ ایک ہوگا اثرات، ایک ہوگا خوبیاں، ایک ہوگا خامیاں، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہر حرف سے جڑے ہوئے کچھ معاملات ہیں جو انسانی رویوں پر اور مختلف جو واقعات ہوتے ہیں ان میں جس طرح آپ ریئیکشن دیتے ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ اس پہ ہم علیحدہ سے کبھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمارے پاس جنرلی ریئیکشن کا استحقاق ہوتا ہے، ایکشن کا نہیں ہوتا۔ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نے ان کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح تھاٹ پروسیس کی دو روز چل رہی ہوتی ہیں، فجور کی اور تقوی کی، اور ہم نے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے، اس کا اس سے جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خاص نام کے کچھ اثرات ہیں، مثال کے طور پہ ایک نام ہے جس کے حروف سے اس میں بے چینی ہے، اور وہ بے چینی جو ہے وہ اضطراب کی شکل بھی دھارتی ہے اور وہ انڈیسین میکنگ کی شکل بھی دھارتی ہے، تو اب اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک ہیں، جن کو اسماء الحسنہ کہتا ہے، اچھے جو نام ہیں، ان ناموں سے آپ اس کو میٹیگیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر بے چینی والا نام ہے انسان کا، تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو اسماء حسنہ استعمال ہوں گے اس میں سلامتی والے نام ہوں گے، امن والے نام ہوں گے۔ تو ایک تسبیح ہے یا سلامو یا مومنو یا اللہ، تو پھر اس طرف سے وہ تسبیح اس نام کے ساتھ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور معاملہ ہے جہاں صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام میں 3-4 حرف ہوتے ہیں۔ مثال میں اپنا نام لوں انور، اس میں الف بھی ہے، نون بھی ہے، واو بھی ہے، رے بھی ہے۔ ہر حرف کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں۔ پھر جب دو حرف جڑتے ہیں اس کمبینیشن سے کچھ اور کیریکٹرسٹکس بنتے ہیں۔ یہ بالکل کیمسٹری کی طرح ہے۔ اس طرح کاربن کے اور کیریکٹرسٹکس ہیں، آکسیجن کے اور ہیں۔ دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے، اس کے اور ہی ہیں۔ پھر اس میں جب واؤ جڑتا ہے وہ 3 سمجھ لو ایلیمنٹس والا کیمیکل بن گیا، ریڈ جڑا 4 والا بن گیا۔ ان سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اسی لیے یہ علم جو ہے بہت پھیلا نہیں، اور اسی لیے علم جو ہے صرف کسی حساب کتاب سے سیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ دے دے۔ اب یہ جو اساتذہ ہیں جن کے پاس اللہ نے یہ دین دے دی ہے، ان کے اندر پھر اللہ نے پروسیسنگ کی کیپیسٹی بھی رکھ دی ہے کہ وہ ان چاروں کمبینیشن کو جوڑ کے ایک لمحے کے اندر اندر اس آدمی کے، اس شخصیت کے، اس انسان کے اوور آل کمبینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اوور آل کمبینیشن کے جو ان کو وہ ایریاز نظر آتے ہیں جن پہ امپروومنٹ چاہیے ٹو لیو اے پیسفل لائف، ان تسبیحوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نام کی تسبیح ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ میں اس معاملے کو ایک اور طرح سے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم میں سے جو لوگ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اپلیکیشن بن گئی۔ اب اگر آپ نے آج کے دن میں یہ پتا کرنا ہو کہ میری گاڑی جو ہے اس کی پیمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی اینول فی کی، آپ ایک اپلیکیشن میں ڈال جاتے ہیں، اپنی گاڑی کا نمبر لکھتے ہیں، اور آدھے سیکنڈ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل آ کے کھل جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کام مینول کرنے لگیں تو بھائی آپ پہلے ایکسائز کے دفتر جائیں، وہاں ایک متعلقہ بندے سے ملیں، وہ متعلقہ بندہ ایک رجسٹر کھولتا تھا، رجسٹر میں دیکھ کے بتاتا تھا۔ یہ وہ پروسیس تھا جو عام لوگ اڈاپٹ کرتے تھے۔ ایک صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی یا آئی ٹی آئی، اور اس نے اس سارے پروسیس کو بائی پاس کر کے ایک عام آدمی کو انیبل کر دیا کہ وہ ایک کلک پہ دیکھ لیتا ہے کہ میری گاڑی کا ٹوکن پے ہوا کہ نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔